مسلمان کو گالی دی اور اس سے معافی نہ مانگ سکا، ڈر ہے مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ محبت تھی، پیار تھا۔ آج یہ سب سے مہنگی اگر کوئی چیز ہے اس وقت وہ محبت ہے۔ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ جن کے پاس دولت لگتی ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ان سے تو لوگ محبت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب ذرا اللہ کے لیے محبت سن لیں، حالانکہ ٹائم میرا قریب الختم ہے۔ میرے باپ کی جو خطیب ہیں ممبر پہ تشریف لا رہے، میں اپنی بات شارٹ کروں گا، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اپنا وقت بھی تھوڑا ان کو دے دوں تاکہ آپ ان سے بھی کچھ سنیں۔ اللہ کے لیے محبت، آج محبت آپ کرتے ہو، دوست بناتے ہو پارٹیاں کرنے کے لیے، دوست بناتے ہو قرضے لینے کے لیے، یا کسی کو سے محبت کرتے ہو اس کے حسن کی وجہ، اس کے لیے اس سے محبت کرنا بھی محبت ہو سکتی ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کرنا بھی محبت کے دائرے میں ہے، اس کے لباس کے اچھے ہونے پہ محبت کرنا یہ بھی محبت کے دائرے۔ آپ تو خان صاحب نچنیوں سے بھی محبت کرتے ہو، اسی لیے تو آپ کے موبائل کے اسکرین پر ان خان صاحبوں کی تصویر ننگی ننگی لگی رہتی ہے، آپ تو ان سے ہی محبت کرتے ہو۔ تو اللہ کے لیے وجہ اللہ محبت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب سے میں نے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا، نور کے ممبر پہ۔ اور اس سے بڑی بات جو فرمائی، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے لیے محبت کر لو میرے بھائیوں، کسی سے اللہ کے لیے پیار کر کے دیکھ لو۔ آقا ارشاد فرماتے، سیدنا معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں، کیا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ اس کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا، اور اس کو نور کے ممبر پہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، اس کے مرتبے پر رشک کریں گے، نبی رشک کریں گے، شہید رشک کریں گے ان کے مرتبوں کو دیکھ کر۔ اب یہ اللہ کے لیے محبت کیوں؟ نمبر ایک، اب توجہ کرنا، ہم نے بہتوں سے محبت کی، تجارت کی بنیاد پہ محبت ہے، برادری کی بنیاد پہ محبت ہے، اور علاقے کی بنیاد پہ محبت ہے، اور پتہ نہیں کس کس بنیاد پر ہے، لیکن محبت اللہ۔ ایک دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، جس نے اللہ کے لیے روک لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کا ایمان مکمل ہوگا۔ فرماتے ہیں کس بنیاد پہ؟ محبت اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے محبت کا جلوہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ذرا اس کو دیکھنا، غور کرنا۔ اگر آپ نے حسن کی وجہ سے محبت کی، جب تک حسن رہے گا محبت رہے گی، ورنہ ختم۔ کسی کی شاعری کی وجہ سے کی، کسی کے لباس کی وجہ سے کی، کسی کے نسب کی وجہ سے کی، کسی رنگ، لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کی بنیاد پہ محبت کی جو ختم بھی نہیں ہوتی، چلے نہیں ہوتی ختم، مگر اگر محبوب نے تھوڑا سا طوطا چشمی کر دی، یعنی محبوب نے رسپیکٹ نہیں کیا آپ کا، تو آپ اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرنے لگتے۔ اس کو آسان زبان میں سمجھاؤں، میں نے بے شمار ایسے مریدوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے پیر کی بیعت صرف اس لیے توڑ دی کہ پیر صاحب اس کے بیٹے کے نکاح میں نہیں پہنچ سکے۔ میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ اجتماع کوئی پول کھول اجتماع تھوڑی ہے، یہ تو پردہ پوشی کا نا، تو کسی کے نام تھوڑی ہم لے سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، میں کوئی گڑی ہوئی بات نہیں کروں، مجھے پتا ہے بہت سارے اماموں کو اس لیے مسجدوں سے لوگوں نے ہٹا دیا جن کے ہاتھ چومتے تھے کہ اس کے باپ کے جنازے میں امام صاحب شریک نہیں ہو سکے۔ وجہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی نا، تو محبوب نے طوطا چشمی کی، تھوڑا سا کچھ کر دیا تو محبت ختم ہو گئی۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے،
اگر محبوب رونگ بھی چلا جائے اور اللہ کے لیے محبت ہے، رسپیکٹ نہ کرے، عزت نہ دے، توجہ نہ دے، تو وہ سوچتا ہے یار میں نے اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ جس کے لیے محبت کر رہا ہوں صلہ تو اس نے عطا کرنا، تو وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ورنہ دیکھیں دولت کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، دولت ختم محبت ختم، حسن کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، حسن ختم محبت ختم۔ لوگ اسی لیے تو 2-3 بچوں کے باپ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں نا بیوی کو چھوڑ کر، کیوں؟ حسن کے پجاری بنے تھے، حسن گیا معاملہ ختم ہو گیا، یہی تو ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے بیویوں سے محبت کی، پھر مرنے کے بعد بھی انہوں نے تاج محل بنا دی، یہ لوجہ اللہ تھی نا۔ ممتاز کی حیاتی میں تاج محل نہیں بنا، ممتاز کے موت کے بعد تاج محل۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، میں اس کو نہیں کچھ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے لوجہ اللہ کی۔ اور یہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں خود کہ میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ میری اولاد ہے، یا بیوی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ میری بیوی ہے، بلکہ کہتے ہیں میں اس لیے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ توجہ فرمائیں، تو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آج ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو اللہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ۔ اب لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو۔ سوچیے تو صحیح، روزی میں برکت ضرور ہوگی نماز کی وجہ سے، لیکن نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی بلا تمثیل، ملانے کے لیے، سے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، گائے کی خریدی دودھ کے لیے ہوتی ہے، گوبر کے لیے نہیں ہوتی۔ گوبر مفت میں نصیب ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل۔ نماز تو یار کی رضا کے لیے پڑھی جاتی۔ جس عبادت کے پیچھے صلہ مقصود ہو، پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوا کرتی ہے۔ عبادت بے صلہ کی نیت سے کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار راضی ہو جائے، بس پھر بعد میں جو ملتا ہے ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اسی لیے آج کچھ ہے کل کچھ ہے۔ آج یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ 12-14 گھنٹے میں شام ہوتی ہے، اتنی جلدی کافر کیسے ہوں گے؟ تو شارحین نے اس کی کئی تشریحات میں اقوال لکھے۔ ایک قول یہ بھی لکھا کہ صبح اس حال میں کرے گا کہ مومن کی جان کو، مال کو، عزت کو حرام سمجھے گا، کیونکہ مومن کی حرمت اللہ کے رسول نے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر بیان فرمائی۔ بلکہ وہ حدیث خطبہ حجۃ الوداع کی بڑی مشہور ہے، جس کو ٹائم کی وجہ سے میں صرف اشارہ مفہوم کے طور پہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور نے توقف فرمایا تو لوگوں نے سمجھا شاید آج کے دن کا نام حضور تبدیل کر دیں گے، تو فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے، کہا حضور قربانی کا دن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ پھر کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو پھر توقف کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ شاید مہینے کا نام حضور بدل دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل ذوالحجہ کا مہینہ۔ پھر فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو کہا کچھ دیر توقف کیا، صحابہ نے گمان کیا کہ کئی شہر کا نام تو نہیں بدلنے والا ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا حضور یہ بالکل مکۃ المکرمہ ہے۔ تو کیا فرمایا جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، مہینہ حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے، مومن مسلمان کی عزت، جان، مال کو ایسی ہی حرمت عطا کی جاتی ہے۔ آپ بتائیں، تو یہ جو حدیث میں مختلف اقوال لکھے گئے، ایک قول یہ بھی ہے صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ کیا مطلب؟ صبح کو یہ سمجھے گا کہ مومن کی عزت مجھ پہ حرام ہے، اور شام ہوتے ہوتے کسی چھوٹی موٹی بات پر بھی اس کی عزت کو اپنے لیے حلال جانے گا، اور جس کو اللہ رسول نے نص قطعی سے حرام کیا ہے اس کو حلال جاننے والا کافر ہو جاتا۔ ایک قول اس میں یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنوں کی پگڑیاں اچھالتے ہو، کتنوں کی غیبتیں کرتے ہو، سر کے اوپر بھی نہیں جا رہے سجدے نہ دعائیں، پھر کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دل میں کینہ کیسے ہوگی؟ محبت کرو۔ حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں اگر کانٹے بچھاؤ گے
पूरी दुनिया कांटे से भर जाए, लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, ना करें, आप करें ना, क्योंकि हुक्म आपको है, हमें है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब भी मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। फतह मोहब्बत की होती है। मोहब्बत के सफीर बनो। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लोगों के दिल से होकर के गुजरता है। जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करते उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए सूफिया फरमाते तसव्वुफ पूरा के पूरा खिदमते खल्क का नाम है। अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, अल्लाह तक पहुंचाओ। सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते जमीन पर जितने जर्रात हैं अल्लाह तक पहुंचने के उतने रास्ते हैं। सबसे करीब का रास्ता जो अल्लाह तक ले जाता है वो अल्लाह के बंदों की मोहब्बत और खिदमत लेकर के जाती है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास आया, कहने लगा हुजूर मुझे जरूरत है आपकी मदद की। आपने मदद भी की और मदद के साथ उसको एक जोड़ा भी दिया, कपड़ा भी दिया। तो उसने कपड़ा लिया, कहा हुजूर आप मुझे मदद भी कर रहे हैं, कपड़ा भी पहना रहे हैं। फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है जो किसी मुसलमान को कपड़ा पहना देगा जब तक वो कपड़ा उसके पास मौजूद रहेगा वो मुसलमान अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। लोग हिफाजत के लिए तावीज लेते, हुजूर ने कितना आसान रास्ता बताया, लोगों को कपड़े पहनाते रहो, अल्लाह की हिफाजत में रहो, अल्लाह के किले में महफूज रहो। कहां है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला, एक शख्स आपके पास आया और आने के बाद कहने लगा हजरत मुझ पे 700 दिरहम कर्ज है, 700 का कर्जा है। आज हम सूद के खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, बिल्कुल हक है, लेकिन सूद बढ़ कैसे रहा है? जब से मालदारों ने कर्जा देना बंद कर दिया है सूद बढ़ने लगा। अगर कर्जे की सुन्नत जिंदा कर दी जाए, देने वाले दे और लेने वाले वापस करने का मिजाज बनाए। यहां तो लोग भी हड़प करने का मिजाज बना। हदीस पाक का मफहूम है सदका देने से अफजल कर्जा देना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास एक शख्स है, कहा हुजूर 700 दिरहम का कर्ज है। आपने अपने मैनेजर को एक रुक्का लिखा, फरमाया इसको 7000 दिरहम दे दो। अब चूंकि ऐसा होता है ना चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है, प्यालियां गर्म होती, तो मैनेजर ने कह दिया हजरत 700 की जरूरत है, आप 7000 दे रहे हैं। आपने वापस फिर लिखा इसको 14000 दे, इसको 14000 दे। तो जैसे ही अब सुना, सोचा कि पहले तो एतराज किया था 7000 पर, तो हाल ये हो गया कि हजरत ने डायरेक्ट 14 कर दिया। तो अब अगर मैं कोई एतराज करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि हजरत कुछ और बढ़ाते हैं। तो ऐसी हालत में उसने जैसे ही देखा कि हजरत फरमा रहे कि 14000 दे, उसने 14000 दे दिया। और जब 14000 दिया तो बाद में हजरत से पूछने लगा हजरत ये बताइए कि आपने उसको जरूरत थी 7000 की, 700 दिरहम की, और आपने उसको सीधा 7000 दे दिया। फिर मैंने अर्ज किया तो आपने कहा कि इसको 14000 दे दे, तो आपने 14 करवा दिया, हुजूर उसकी वजह क्या है? तो उस वक्त हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला क्या प्यारी बात इरशाद फरमाते अल्लाह के बंदे, दरअसल बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तू अपने किसी मुसलमान भाई को ऐसी खुशी दे, ऐसी खुशी जो उसको अचानक खुश कर दे, अचानक खुश कर दे, तो उससे क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी मुसलमान को अचानक में खुश कर देते हो अल्लाह तुम्हें उसी वक्त बख्शिश का परवाना अता कर देता है, तुम्हें बख्श देता है। तो कहा फिर 7 पर जब मैंने एतराज किया तो आपने 14 क्यों लिख दिया? तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं दरअसल 7 पर जब तूने
تھا کہ اس سے بڑھ کے اعلان کیا جائے تبھی تو اس کو اچانک خوشی ہوگی، تو کہا اس لیے میں نے 14 لکھ دیا تاکہ حضور کی امتی کو اچانک خوش کر دوں، اور اچانک ادھر خوش کروں گا قول رسول کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی۔ پوچھا یہ بتاؤ مینیجر صاحب، 14,000 میں اگر اللہ کی بخشش مل رہی ہے، سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ اچانک دل خوش کرنا، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ ایسا کرو اچانک اس کا دل خوش کر۔ بعض صوفیہ تو ایسے تھے جنہوں نے پوری زندگی کسی کی میت کی خبر نہیں دی، کسی کو کہ بھئی کہیں اس کا دل دکھی نہ ہو جائے، یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے والے تھے۔